الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ بھائیو، آج میں آپ کے سامنے سنن کبریٰ للبیہقی کی ایک حدیث لے کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسیر فادلجوا لیلتہم حتی اذا كانوا فی وجہ الصبح عرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فغلبتہم اعینہم حتی ارتفعت الشمس فکان اول من استيقظ من منامه ابو بکر۔ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ہم ایک مقام پہ ہم نے پڑاؤ ڈالا۔ کچھ صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، تو ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو رک گئے، نیند آئی، صحابہ کرام سو گئے۔ تو جب ارتفعت الشمس، سورج نکل آیا تو تب آنکھ کھلی، سب سے پہلے آنکھ کھلی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی۔ تو اب یہ دونوں اللہ کے پیغمبر کے سر کے پاس بیٹھ کر کے تکبیر پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر جاگے۔ کسی صحابی نے اللہ کے پیغمبر کو جگانے کی ہمت نہیں کی، کسی نے نہیں جگایا۔ اللہ کے پیغمبر خود بیدار ہوا کرتے تھے، کبھی کوئی صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جگانے کے لیے نہیں آتا تھا۔ تو انہوں نے تکبیر پڑھی تو اللہ کے پیغمبر جاگے تو آپ نے دیکھا کہ سورج مکمل نکل چکا ہے، فجر کی نماز فوت ہو گئی، فجر کی نماز ختم ہو گئی، نماز نہیں قائم کر پائے، نماز نہیں پڑھ پائے صحابہ اکرام اور اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ فوراً نکلو، اس جگہ سے کود فرماؤ، نکلو اس مقام سے۔ صحابہ اکرام یہاں سے نکلے، اللہ کے پیغمبر بھی یہاں سے سفر اپنا سامان اٹھایا اور نکلے یہاں سے۔ کچھ دور جا کر کے اللہ کے پیغمبر نے پڑاؤ ڈالا، پھر صحابہ اکرام نے نماز فجر ادا کی۔ سب صحابہ نے نماز فجر پڑھی ہے، لیکن ایک صحابی نماز فجر نہیں پڑھتا۔ نماز کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا بھی تو انہوں نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں جنبی ہوں، میں نے غسل کرنا ہے، میرے اوپر غسل فرض ہے، غسل میں نے کرنا تھا تو اس وجہ سے میں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو آپ نے فرمایا بھائی تیمم کر کے تو نماز پڑھ۔ اب اس صحابی نے تیمم کر کے نماز پڑھی، پھر اللہ کے پیغمبر نے اس صحابی کو بھیجا چند صحابہ کے ساتھ، شاہ سواروں کے ساتھ، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر یہ سوار نکلے ہیں پانی کی تلاش کے لیے۔ دائیں بائیں ادھر پانی تلاش کرنے کے لیے یہ صحابہ نکلے، تو ابھی پانی کی تلاش کے لیے دائیں بائیں دیکھ ہی رہے تھے کہ پانی کس مقام پہ۔ اچانک ایک عورت نظر آئی ہے اور عورت کے سواری اونٹ کے اوپر دو مشکیزیں ہیں، اور انہوں نے عورت سے پوچھا کہ پانی کتنی دور ہے؟ عورت کہتی ہے کہ یہاں سے جہاں تم کھڑے ہو یہاں سے ایک دن اور ایک رات کا سفر ہے، یعنی کہ ایک دن اور ایک رات کا سفر طے کر کے میں پانی لے کے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو آپ ہمارے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلو۔ عورت آئی، محبوب پیغمبر نے ان کے مشکیزے کے اوپر سے دونوں اونٹ کے اوپر سے مشکیزے اتروا لیے، نیچے رکھے۔ آپ نے ان مشکیزوں کا منہ کھولا اور اس کے اندر اپنا لعاب ڈالا، اپنے لعاب مبارک آپ نے ان مشکیزوں کے اندر ڈالا۔ تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے 40 صحابہ تھے، ہم سب نے سیر ہو کر کے پانی پیا، سارے برتن بھر لیے، حتیٰ کہ اس جنبی صحابی نے غسل بھی کر لیا، اور پھر بھی پانی مشکیزوں سے اس طرح اچھل رہا ہے، اس طرح نکل رہا ہے کہ مشکیزیں سے کچھ لیا ہی نہیں۔ یعنی کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے ایسا محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کے لعاب کے اندر اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے۔ لعاب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ نے کتنی برکات نازل فرمائی، کتنی برکت ہے کہ آپ نے 2 مشکیزیں پانی ہے، 40 صحابہ پی گئے، اور صحابی نے غسل بھی کر لیا، اور پانی اتنی وافر مقدار میں موجود ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، عورت کہنے لگی اللہ کے پیغمبر میں واپس جاتی ہوں، لوگ میرے انتظار میں ہوں گے۔ تو آپ نے صحابہ کو کہا میرے صحابہ آپ کے پاس کچھ ہے کھانے پینے کو؟ تو صحابہ نے چند ٹکڑے اور کھجوریں اکٹھی کر کے ایک تھیلی میں اللہ کے پیغمبر کو دی، تو آپ نے وہ کھجوریں اس عورت کو دی اور پانی کے مشکیزیں اس کے اوپر رکھوا کر اس عورت کو بھیج دیا۔ تو بھائیو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نبی کا لعاب ہمارے لیے شفا ہے، جس نبی کے لعاب میں ہمارے لیے برکت ہے، تو بھائیو اس نبی کا زبان سے نکلنے والی باتیں بھی ہمارے لیے باعث رحمت بن سکتی ہیں، ہمارے لیے باعث فخر بن سکتی ہیں، ہمارے لیے خوشی کا باعث بن سکتی ہیں، جنت کے حصول کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو بھائیو ہمیں بھی چاہیے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ کی
شان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ کے مقام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی پیار کریں، آپ کے کہنے کو مانیں، آپ کی ہر بات کو تسلیم کر کے اپنے لیے راہ نجات بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کر کے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔